امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ساری نوکری حاضری اپنی بارگاہ وچ منظور و قبول فرما۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے بہت پیارے برادر بزرگ سید فیض الحسن شاہ صاحب مرحوم و مغفور، مرحوم دا معنی مر گیا نہیں ہوتا، مرحوم کا معنی یہ ہے کہ جس پر رحمت ہو چکی ہو، مغفور جو بخشا جا چکا ہو۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مرحوما، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ یہ 6-7 حدیث ہیں جڑی میں نے یاد ہیں۔ سیدزادے دے درجات دی بلندی واسطے، بابا جی وڈے عالم شاہ صاحب دے درجات دی بلندی واسطے، اور اس خاندان دے اور اس بستی دے تمام سادات و مومنین مرحومین و مرحومات دے درجات دی بلندی واسطے اپنے اپنے مرحومین نو بھی شامل دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ قل هو اللہ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم، حضرات گرامی، سادات مومنین، اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربا دی خاطر شمولیت مجلس حسین در حقیقت اظہار مودت فی القربا ہے۔ تو تمام شرفاء دا شرافت دے نال شریفاں دے ذکر اس تیقن دی بنیاد تے شمولیت فرمایا کہ اس ذکر پاک نو ذریعہ نجات سمجھ کے، سبب مغفرت سمجھ کے، شرافت دی دلیل سمجھ کے، انسانیت دا معیار سمجھ کے، آدمیت دا شرف سمجھ کے، توحید دی بقا دی ضمانت سمجھ کے، حق سعادت سمجھ کے، اجر رسالت سمجھ کے، اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے، شرم و حیا دی علامت سمجھ کے، وفا دی برہان سمجھ کے، انسانیت دی تعمیر سمجھ کے، حق و باطل دی فرقان سمجھ کے، اور قدرت دی مشیت سمجھ کے۔ 1 گھنٹہ میں پڑھنا ہے، گھنٹے تو 5 منٹ بعد پڑھاں گا، تھوڑا نہیں پڑھا۔ قدرت دی مشیت میں نالے نال سمجھائی بنیا۔ قدرت دی مشیت مراد کی اللہ دی مرضی، مجلس حسین کا اہتمام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید دی سورہ بقرہ اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ فرما رہے ہے کوئی میری مخلوق جیڑا میں خالق نو حسین قرض دے کے مقروض بنا لوے۔ قرض کون مانگ رہا جی؟ اللہ، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، سنتم ولا نوم کی منزل کا حامل ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جسے محمد جیسا نبی جھکتا ہے، جسے علی جیسا امام جھکتا ہے، جسے جناب سیدہ جھکتی ہیں، جسے حسنین شریفین امامین کریمین صدیقین نیرین نورین جھکتے ہیں، جنہیں زمانہ جھکتا ہے وہ اس اللہ کو جھکتے ہیں جو ہمارا اللہ ہے۔ میرے اللہ کھاندہ پیندہ نہیں، نہ چار پائی دی لوڑ، نہ رضائی دی لوڑ، نہ کھیس دی لوڑ، نہ سرانے دی لوڑ، نہ مکان دی لوڑ، نہ دکان دی لوڑ۔ جڑا مکان 2 نبیاں نو مستری بنا کے بنوائی، وہ علی نو دے کے لا مکان ہو گیا۔ کھاندہ پیندہ جے نہیں، یہ دا مطلب ہے جڑا اللہ قرض مانگ رہے ہو دا مادیت نال مٹیریل نال تعلق قبلہ نہیں۔ میرے صادق امام سے پوچھا گیا کہ اللہ خالق ہو کے مخلوق سے کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ امام فرمایا میرے داد حسین کی مجلس کرواؤ، اللہ تمہارا مقروض ہو جائے۔ اہتمام ذکر حسین کرواؤ،
اللہ تمہارا مقروض ہو جائے. اس واسطے میں جملہ کہ تمام ذکر حسین میں مشیت خدا اللہ کی مرضی شامل ہے. عزیزان محترم تو پھر گل میں آخنی پوے گی جو اللہ کی مرضی سے ٹکرائے گا بہرحال وہ پاش پاش ہو جائے گا. تو سے تمام شرفاء نو ذکر پاک کی شرکت دا مالک اجر کثیر عطا فرماوے. میرے عزیزان میرے بیٹیاں بھتیجیاں دا بھائی فیضل حسن دے بچیاں انہاں دے بھائیاں دا اپنے والد بزرگوار دے درجات دی بلندی واسطے مرحوم دے درجات دی بلندی واسطے اہل ذکر دے ذکر دا اہتمام پڑھن والے تمام ذاکرین و واعظین دا بشمول میں حقیر دے اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں سجدہ کر کے اللہ نو مسجود بنا دیتا ہے، جنہاں ہستیاں عبادت کر کے اللہ نو معبود بنا دیتا ہے، جنہاں ہستیاں نو اللہ نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنی کبریائی اور اپنے خالق ہون دا اعلان فرمایا. تو اڑی زبانی جملہ آکھاں غلام باز بیٹا جنہاں ہستیاں نو منے بغیر بندہ بندے دا پتر ہی نہیں بندا. بلکہ پھر قرآن مجید دی آیت دا روشنی آسرا لے کے جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن. فَاذْكُرُونِي اذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ دی بنیاد تے اہتمام ذکر حسین میں پھر بھی اللہ کی مرضی ہی شامل ہے. مالک سیدادیاں دے درجات بلند فرماوے. اچھا اتے بھی کہ میں جملہ عرض کراں گا بعض اوقات لوگ اختلاف بھی کر دیں. اختلاف کرنا کسی دا حق ہے. تو بعض مقامات تے مالک دے فرامین معصومین علیہ السلام دے ساڑی ہدایت دا سبب بن دیں. ایک جگہ تو میرے مولا علی علیہ السلام فرمائے ہمارے چاہنے والوں ہمارے ماننے والوں کی بخشش کی دعا نہ کرو، درجات کی بلندی کی دعا کرو. پوچھا کہ مولا کیوں؟ فرمایا جو بندہ ہماری ولایت کا اقرار بھی کرے اور بخشش کے اعتبار سے شک میں رہے اس نے ہم پر عدم اعتماد کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کرم نالی بخشی نا. تو سیدزادے دی عظمت نو میں تو چونکہ کوٹلی کچھ بزرگ چیڑے جان دے چٹیاں داڑیاں لمبے ربوں وقت گزریا. بھائی فیضل حسن نے بالکل ثابت کیتا کہ وہ میرے وڈے بھائی ہیں قبلہ ساجد حسین تقوی صاحب تو بہوں وقت گزریا بچے ہوں ماشاءاللہ انہاں دیاں بھی چٹیاں داڑیاں ہو گئے تو میں تو وچوں اندروں باہروں بزرگ ہو گیا. میں نو پڑھ دیاں 47 سال ہو گئے پیچھے دھیان ماریے نا جی بڑا وقت گزر گیا. تو میرے دوستو اللہ انہاں بچیاں دی زندگی کرے اس خاندان نو خاندان تطہیر دی عزت و عظمت دا صدقہ اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. دعا کیتا کرو اللہ سانو اونج بناوے جویں ساڈے سردار چاہندے. سیرت معصومین علیہ السلام خدا وند عالم ساڑے واسطے مشعل راہ قرار فرماوے. بہت بڑی نعمت ہے ساڑے کول مجلس حسین دی شکل ہے. کسے فرقے کول مجلس کوئی نہیں. ادھے کدھیں مجلس ہے کانفرنساں میٹنگاں بڑی ہیں مجلس ادھے کوئی نہیں کیونکہ ادھے حسین کوئی نہیں. جہاں حسین ہوگا وہاں مجلس ہوگی. تو مجلس ایک ایسا ادارہ ہے قبلہ دے بارے میں لکھا بھی مجلس وہ درسگاہ ہے جہاں آدمی آئے تو انسان بن جائے گا. کیونکہ آدمی اور ہوتا ہے انسان آدمیت کے تقاضے اور ہیں انسانیت کے تقاضے اور ہیں. لوگ آدمی بندے انسان لطا ساریاں دی دو ہی ہوندی ہیں. آدمی اور انسان اس فرق میں مثال دے طور تے میں مجلس پڑھ رہا نا ہوں دسنا نہیں پوے گا کیونکہ میرے کام تو پتہ لگ گیا ذاکر ہے. بندہ گڈی چلا لے پوچھنا نہیں پوے گا ڈرائیور ہے. کام تو پتہ لگے گا آدمی دا بھی کام ہے انسان دا بھی. آدمی بام دھماکے کرتے ہیں انسان ماتم حسین کرتے ہیں. تو مالک سانو اپنا بنا کے رکھن. میں جس فقیر سید کل بیٹھا نہیں باوے شاہ امداد ہمدانی بادشاہ وہ میرا متھا چمکا دن مالک تو انہوں اپنا بنا کے رکھن. سخی امام حسین تو انہیں اپنے بوئے تو اٹھا نہ چھوڑے. ایسا کام کرو جو مالک آکھن ساڑھا نہ کرے. چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں انسانی فطرت ہے لیکن بندے نو ندامت ضروری ہے. بندہ نادم ہو جائے غلطی کرے فوراً آکھے مولا میں نے معافی دے میں انسان میرے کو غلطی ہوئی تو وہ بڑی وڈے کریم ہیں. تو مالک اس بستی نتا ظہور امام زمانہ قائم اور دائم رکھے. سادات نو آپس اتحاد اور اتفاق بزرگاں دا احترام کرن دی بچیاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے موٹے اختلافات نو بالائے طاق رکھ کے ایک ہون دی کوشش کرو کیونکہ قرآن مجید وچ اللہ واضح طور تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے
بولو نا یار کی ہوگی؟ اور فرقے اللہ منع فرمائے بھی تفریق نہیں ہونا، او فرقہ او فرقہ او فرقہ او فرقہ او فرقہ، یہ مطلب ہے فرقے تو بن گئے۔ معاف کرنا جناب، آگے جناب۔ اللہ فرمائے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے تسی دھیان کوئی نو پہ دیندے میں چھوڑ دے سا۔ قرآن مجید دی غلام باس، اے میرے سامنے بھائی جان بیٹھے، یہ آیت پڑھی سارے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، اتسام حاصل کرو میری رسی سے، متسم ہو جاؤ، اور فرقے اللہ منع کیتا ہے نا۔ مسلمانہ قرآن پڑھے ہیں نا، یعنی قرآن مجید چو اے آیت پڑھ کے مسلمانان عالم دا فرقیاں بھی تقسیم ہو جانا، اس بات دی دلیل ہے یا تا اللہ نو نہیں منیا تو یا پھر اللہ دی رسی دا پتہ نہیں لگا۔ کئی لوگ سمجھیا کہ بلا کبھی معاشر والے دن اللہ ایک بڑا سارا تو رسا لمکانا، تو وہ بندے جفا مار کے ایک میں اے ایسا رسا نہیں، سج بارے دا سینی دا سوتر دی رسی نہیں، خدا رسول دی قسم چاہ کے پیاونا۔ میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے وہ رسی ہے کون؟ فرمایا نحنو حبل اللہ، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں۔ کسے فرقے دے امام دا یہ دعویٰ نہیں اس حبل اللہ دے متعلق۔ مولا علی فرمایا ہم وہ اللہ کی رسی ہیں، پھر اندہ مطلب ہے مولا علی علیہ السلام چونکہ اللہ دی رسی ہو دے پتر اللہ دی رسی، انہا اللہ دی رسی انہوں مان کے بندہ تقسیم ہو جائے، پھر مولا علی نو کے منیا۔ تو بنیادی طور تے تو اڑے کل بہت بڑی نعمت بصورت مجلس حسین علیہ السلام تے جڑا بندہ قبلہ میں مثال دے طور تے بندہ 40 سال مجلس سنے، 40 سال زندگی دا ایک حصہ ہے نا، 40 سال اس ادارے وچ روے جتوں انسان بن دین تے بندہ پھر بھی چبڑی روے تے مجلس سنن دا فائدہ بھی تا کیا ہے؟ مجلس حسین کے بھی کچھ تقاضے ہیں، معاف کرنا، ناراض نہیں ہونا مت میرے بعد میرے تے فتوے لاؤ پتنی انہوں کی ہو گیا کہ کھا کے آیا، میں ٹھیک ہوں۔ مجلس حسین کا تک مجلس سنن تو بعد کی بڑھنا چاہیے؟ جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شہر یار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جن کے چہرے فقط آباد حسین ویراں، ہمت و جرت ایثار وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ رونا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن رون تو بات کرنا کی ہے۔ امام حسین نے بے گناہ قتل دا ملک ہی پایا ہے، ذاکرہ پیسے لے لے، مولویاں خمس لے لیا، ماتمیاں گڈی کرا لی، پیسے بٹورنا، یہی مقصد ہے؟ مجلس حسین تقاضا کرتی ہے کہ بندہ مجلس سنے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 4-5 گھنٹے کی مجلس کے بعد خود اپنے آپ میں کوئی انقلاب دیکھے، کیا امام زمانہ تشریف لے آئے تو میں ان کا فوجی بن سکتا ہوں؟ اپنے آپ دا احتساب کرو۔ اکائی تو قومہ بڑھنی قبلہ میں پھر میں نے آکھو گے بے شماری کے ہو گیا جناب امیر المومنین دیاں جڑیاں وصیت ہیں جناب امام حسن علیہ السلام سرکار نو، وہ کدی پڑھیاں جے؟ جناب امیر آخری راز سرکار فرمایا حسن بیٹا یاد رکھو جب 40 مخلصین مل جائیں پھر قیام کرنا، مجھ علی کو 20 نہیں ملے، ایسی نہ ملی۔ امام حسین نو کتنے ملیں جی؟ بولو نا 72۔ پھر امام حسین نے دسیا نہیں میں علی دا پتر ہاں، ایسی نہ ملی فوج محمد کو موافق تھا ایک موافق تو تھے 20 منافق۔ تو جڑی امام حسین نو فوج ملی قبلہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ عالم دین غلام ملک غلام حسنین اے تے تواڈے پنڈ دادر خان دے نال انہاں درس بنایا، انہاں لکھیا انہاں دا مزاج کی آئی، وہ جڑے 72 نے امام حسین دے قرب وچ رہنا، امام حسین کے قرب میں رہنے والوں کا مولانا امام نے ایسا مزاج بدل دیا کہ انہاں دا مزاج کنج کر چھوڑیا نا، بھوکے ہو تو افلاس کا شکوہ نہیں کرتے،
سان بھوک لگے تھی سڑکیں چڑھ بینے نال بچیاں لیا منگو منگو وہ نہ لکھے نا امام حسین نے ان کو اپنے رنگ میں ایسے رنگا بھوکے ہو تو افلاس کا شکوہ نہیں کرتے پیاسے ہو تو زمزم کی تمنا نہیں کرتے خالق سے کسی شے کا تقاضا نہیں کرتے اور وہ اپنی قناعت کا تماشا نہیں کرتے ہیں پردہ عالم پہ یہی نقش وفا کے قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا کے سبحان اللہ جناب امیر المومنین کو ایک شخص آیا دو جی تھوڑی شروع کر دیں فرت باز جی سرکار امیر المومنین کو ایک شخص آیا ساڑھے منن دا میں یار قبلہ ہم نے علی علیہ السلام کو امیر المومنین ماننا ہے امام حسن کو حسین کا امام ماننا ہے امیر المومنین نہیں ماننا ہر کئی نو اسی نہ من دے جناب امام حسن ایک مومن نے جذباتی چاہ کہ یا امیر المومنین فرمائی یہ لفظ واپس لو یہ لفظ امیر المومنین صرف میرے بابا علی کے لیے ہے امیر المومنین وہ ہوتا ہے جس کے بچوں کی کم از کم جاگیر جنت ہو سمجھنے تے جدو اسی امام حسن علیہ السلام نو امیر المومنین نہ من دے تکانیاں تلولیاں من دے نعرہ ہے بڑی مہربانی ہے سرکار امیر المومنین دے کول ایک شخص آیا ہولی ہولی پاڑے شماری آلیا بوم پڑھ لیا اسے کہ یا علی مومن دی دولت کیا ہے مومن دی دولت کیا ہے فرمایا یقین ایک اللہ تو نے سنائیے مومن دی دولت کی ہے یقین اسے کہ یا علی آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی مولا فرمایا گھروں تو بڑا پڑھے لکھے بن کے ہیں جب تجھے علی کی بات کی سمجھ نہیں آتی علی کی ذات کی سمجھ کیسے آئے گی مولا میں نے سمجھائے ہو سننا قبلہ مومن دی دولت کی جی مدر بولنا ٹوپی پا چھوڑی یہی ٹوپی میں نے کل بھی ہے لیکن میں گڈی چرا چھوڑی سرکار فرمایا مومن دی دولت یقین اسے کہ سرکار میں سمجھاؤ میں سمجھ نہیں پیوں دی مولا فرمایا اللہ نے ویکھی ہی اسے کہ جی ویکھنے چاہوں ہی نہیں کوئی چیز محسوس کرن دی ہوا سے خمسہ پانچ نہ ویکھنے چاہوں نہ سننے چاہوں نہ سنگنے چاہوں نہ چکھنے چاہوں نہ ٹٹولنے چاہوں مولا فرمایا وہ دے ہون دا اسے کہ یقین ہے اللہ ویکھیا نہیں تے وہ دے ہون دا یقین کیویں اسے کہ جی پاک مولا فرمایا حسین دے نانے فرمایا آئے ہائے 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 اتھے پھر میں جملہ دانا میں کہ جیڑا اللہ پاک نبی نے وکھایا نہیں منوایا ہے تو سارے من گئے کسی لت پیر چھکیا بھی اللہ کوئی نہیں قبلہ میری مدد کرے ہے پاک نبی نے اللہ وکھایا نہیں منوایا سارے من گئے تو جنہیں چاہ کے وکھایا ہے میرا حسن ہے اے میرا حسین ہے اے من کن تو مولا میرا نعرہ ہے حیدری پاک نبی دی زبان تے یقین دا نام اللہ آئے میں قربان جمع تو ساں قیامت ویکھیے پاک نبی فرمایا فرشتے ویکھن فرشتہ یا فرشتے نو جیڑا ویکھ دا ہے نا وہ وقت ویکھن دے قابل وہ گئی لگا ویدہ بہر علی ساریاں چیزیں جڑی تو ساں نہیں ویکھیاں اے پاک نبی دی زبان تے یقین دا نام دین ہے قرآن دی قسم سے نبی فرمایا علی ایمان دا وجود ہے حسین دین دا وجود ہے جڑا حسین نو منے وہ دیندار ہے جڑا علی نو منے وہ ایماندار ہے علی نو چھوڑ کے مر بنیے تے بندہ بیمار مر بندہ حسین نو چھوڑ کے مر بنیے تے بندہ بے دین مر بندہ اچھا اگلی گل بھی میں کر دینا مومن دی دولت کیا جی آؤ جی بیٹا بڑی بڑی سارے ٹبرے علی جی بیٹھے بڑی سنی ماحول بن گیا لو جی قبلہ یہ جڑی مجلس ہو رہی میرے بھتیجے کروا لین اپنے والد بزرگوار دے درجات دی بلندی واسطے خدا دی قسم یہ بھی مجلس یقین دی وجہ تو ہو رہی ہے تسی تھوڑا بولو تمی میں تے پڑھ دیا رہا گھنٹہ تو میں توڑے گاٹے لگ گیا مجلس دی وجہ بھی یقین ہے کس گل دا جی پترا آکھیا بھئی ابا جی دے درجات بلند کروانے تے مجلس کرائیے مجلس وچ کی ہو رہا جی ذکر بڑی گل ہے مجلس درجات کے بلندی کے لیے ہو رہی ہے اور مجلس میں کیا ہو رہا ہے ذکر یہ یقین ہے نا بھی ذکر کروائیے تو بابا جی دے درجات تو پھر میں جملہ کہا جن کا ذکر
گناہگار کے درجات کی بلندی کا سبب ہو، وہ اہل ذکر کہاں پہنچا دیں گے؟ تو لہذا سیدزادے دے درجات کی بلندی واسطے میرے بھتیجے نے اس ذکر پاک دا اہتمام کیتا۔ تو میرے دوستو پھر اہل ذکر دے ذکر نو جدو تسی بخشش دی ضمانت تے درجات دی بلندی دی ضمانت سمجھ دیو، پھر تسی علی ولی اللہ بھی پڑھ دیو کہ نہیں؟ اچھا علی ولی اللہ دا فائدہ کے؟ فائدہ تو بہت، چونکہ علی ولی اللہ شیعت کی علامت بھی ہے اور بخشش کی ضمانت بھی ہے۔ میں بچہ تو نہیں، شیعت کی علامت کیسے؟ میں اس دربارے دروازے ایک بندہ آوے ایڈی داڑھی ہوئے تو وہ آکھو سیدوں میں فلاں مولوی صاحب نے علامہ صاحب نے سنیا تو میرا ذہن من گیا میں شیعہ ہونا چاہنا، تو اس نے کیا پڑھا سو؟ بولو نہیں یار، ترابیاں کے پڑھدا نے، داڑھی اس دی اتنی ہے ساڑی شیعہ دی 55 داڑیاں بن مینیاں، آج میں داڑھی رکھی مناسب جی داڑھی، جدو وہ شیعہ ہونا چاہے گا غلام باس کے پڑھا سو؟ علیون، یہ تو مطلب شیعت کی علامت علی ولی اللہ ہے، پھر بخشش کی ضمانت بھی علی ولی اللہ ہے۔ یہ تو حدیث کرسی میں ایران دی دیوارات بھی پڑھے ہیں، کتاباں میں بھی اللہ فرمائے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی امن من العذابی، اللہ فرمائے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے عذاب تو بچن واسطے، اللہ دے عذاب تو بچن واسطے علی ولی اللہ پڑھنا پوسی۔ پھر اگلا جملہ بھی پڑھا، یا غدیر خم سے پہلے مرنا پڑے گا، یا پھر علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ پڑھ لیا، ہوں جو کچھ میرے نال ہویا تو میں تو دس دن توڑے نال پتہ نہیں کچھ ہویا کہ نہیں۔ جب شماری والے نے علی ولی اللہ یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو گویا ہوا کیا؟ اے میرے ہاتھ بدے نے، خدا واسطے میری گل تے غور کرے، سوزیاں لذا کر تو نہیں گل کو نہ سنا سی۔ علی ولی اللہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اپنے وجود پر ولایت علی کو نافذ کر لیتا ہے۔ اب وجود شماری والے کا نہیں ولی کا ہے۔ ولی کون ہے؟ علی۔ علی کی ولایت جب تم نے اپنے وجود پر نافذ کر لی تو تو نے اپنے آپ کو حکومت الہیہ میں داخل کر لیا ہے۔ اب وجود میرا نہیں علی کا ہے، جہاں علی چاہے وہاں وجود جائے، کتیاں دی بھیڑی تے نہ جائے، مجلس سے چاہے یا مسجد ہی چاہے۔ بندہ ہوئے علی ولی اللہ پڑھتا ہوئے علی تو نماز دے کولو بھاج کے لاگو جے اس پھر علی دی ولایت نے اپنے وجود تے نافذ کیتا، بیٹھے ہو ٹر گئے۔ اللہ نماز مسلمانوں نو آکھی ہن چپ کر گئے، نا 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 نا، اللہ مومنان نماز آکھی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ کنہ نہ کی جی؟ مومن تو مراد کی ایمان والو، ایمان دے وجود دا نام تالی ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، خندق دے میدان نہیں ٹردے علی نو ویک پاک نبی کی فرمایا یہ ایمان کا وجود جا رہا ہے۔ تے قرآن مجید اللہ نے علی نو کیا کہ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام اعمال ضائع کر دوں گا۔ ایمان دا وجود تے علی ہے، یہ دا مطلب اللہ فرما رہے اے علی والو نماز قائم کرو، علی والے بنو پھر نماز قائم ہوگی۔ اللہ پہ نماز قائم کرو، تسی پڑھی جاؤندے ہو، کیا پڑھن دی عربی اللہ کو نہیں ہوندی؟ اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ پہ اقیم الصلاۃ شماری الدس قائم کیویں ہوگی؟ پہلے امام کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا، 12ویں کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر نماز قائم۔ جتنے واجبات ہیں نا قبلہ علی ولی اللہ پڑھن والے واسطے نا، امال کسے بوٹی دا نا نہیں بنجے پٹی جاؤ تو جی دل لگا جائے۔ یہ ولایت علی حصار ہے، ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہنا ہے۔ دائرے سے آؤٹ ہو جاؤ گے تو ویسے ہی جیسے کبڈی کے کھیل سے کھلاڑی کو باہر نکال کر اسے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ولایت علی کے دائروں کو توڑنا، اس میں رہنا۔ لاؤ جی تقریر ہو گئی، بڑی ہوگی، ان کا سیدھا پڑھ دے ہو۔ اے میرے نال کوئی یار بھی این
ہاں گھڑی، یہ بھی کسی بندے نے پتا ہے گھڑی کہیں بنائی ہے پہلی؟ پیٹر ہین جرمن دا بندہ جی، ٹھیک ٹھیک ہے نہیں کوئی یہ بچہ پہ دستا میں نے تو کوئی نہیں پتا بھی وہ انگریز آ کو جرمن دا اس بنائی ہے پہلی گھڑی۔ ہائے ہائے ہائے، میں اگلے دن تقریر کی تھی امام زمانہ تھے، تو میں کہ ہمارا وہ امام ہے جو پردے میں رہ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ کر دے رہا سن تسی میرے لوگ ایک بندہ کافی ہو دے۔ یہ تقریر میں کی تھی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم، بھائی جان توجہ، میں امام زمانہ تے تقریر کی تھی ہمارا وہ امام ہے جو قیامت کو روکے بیٹھا ہے۔ بندیاں کو ککڑی نہیں دکھی دی، ساڑا امام قیامت روکے بیٹھا ہے۔ میں کہ دستا نہیں تو نظام چلائی آؤں، وہ بندہ ایک کھڑا ہو کر کہ شماری اللہ کیے پہ پڑھ دا امام اے دستا نہیں تو نظام کیوں چلائی دا؟ میں کہ سیل دستا نہیں تو گھڑی چلائی آؤں، گھڑی بغیر سیل دے نہیں چلتی، کائنات بغیر امام دے نہیں چلتی۔ اچھا وہ میں گھڑی دی گل پہ کریں دا تو کئی باری میں جملہ پڑھ ہوئے نا، وہ پیٹر ہین کے گئے بچہ پہ دست انگریز دا کنا جرمن ہے۔ اچھا کیڑا سیانا دن رات کتنے گھنٹے جی تکڑے کو بولو شماری بھی 24 گھنٹے، لیکن گھڑی دا نظام 5 تے 12 تے 5 تے 12 ہنسن بھائی جی، وچ 5 دا فاصلہ، وچ 3 سوئیں بھی ہیں، ایک لمبے قدے والی بھجدی بہویں دستی کچھ نہیں، نہ پہلے تے کھلوندی نہ 5ویں تے نہ 12ویں تے نہ آ رہا ہے۔ تو جناب ایک جملہ سن لو تو نواں قصیدہ جڑا میں لکھیا امام حسین بات یکم شعبان جی قصیدہ، میں صبح دی نماز پڑھ کے نا جی تو میری کول کاغذ بھی ہوندا کاپی بھی ہوندی، تو میں کہا مولا یہ شعبان دا چند چڑھ گیا تو نواں قصیدہ اج کل ذاکر بھی نویں آ گئے، تو مومن بھی آتے نواں قصیدہ پڑھو نواں قصیدہ، حالانکہ الحمد پرانی پڑھ دیں قصیدہ نواں سن دیں، جنہ دی الحمد پرانی نہیں ہوتی انہوں دے قصیدے بھی پرانے۔ اچھا وہ بہرحال قبلہ میں تے سمجھنا کہ مولا فرمایا شماری اللہ قلم ناپ، تو قلم نپنا تیرا کام ہے تو قصیدہ عطا کرنا، وہ قصیدہ لکھیا گیا اور بڑا کمال قصیدہ ہو، میں بڑا خوش ہویا، بچے میں دسیا نہ ترتیب بھی جو ہے کیونکہ اچھے ماشاءاللہ میرے سیانے بندے، وہ قصیدہ لکھیا میرے ذہن میں جی چیز آئی نا وہ میرے پیش نظر آئی۔ مثلا بعض اوقات پنڈا میں کئی شیعہ سوچیں دن وہ یار نانے دا کلمہ پڑھ دن تے بندے نواسے دی مجلس وچ نہیں آؤندے، سوچیں دیو نا، وہ دیتے میں ایک لکھیا کہ مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا، وہ میں نے یکدم 4 مصرے یہ بھی یاد کر لو، مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا، آئے گا اس میں جو ہے پیارا حسین کا، آئے مجلس حسین کی ہے ادارہ حسین کا، آئے گا اس میں جو ہے پیارا حسین کا، تقسیم ہو رہی ہے جو غیرت جہان میں، انسانیت پہ فیض ہے سارا حسین۔ وہ پھر سکی امام حسین دا جملہ جڑا میرے پیش نظر آئی تو پھر فضیلت مولا حسین دیاں 17 میں ملیاں، وہ ایسی کہ میں کسی ٹوپی پگڑی والے پڑھے نہیں، یقیناً انہوں نے کتاب وچ پڑھیا، ممکن انہوں نے کیوں نہیں پڑھیا، بہرحال میں پڑھ دینا۔ امام حسین فرمیندن، بیٹا میرے پاس دیکھو ادھر دیکھو بیٹا، امام حسین فرمیندن کہ بے غیرت بندہ ابو طالب دے پترانو مان نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنا ہادی مولا رابر رہنما پیشوا ماننے کے لیے خدا دی قسمیں شیعہ ہونا ضروری نہیں، البتہ غیرت مند ہونا ضروری ہے، شریف ہونا ضروری ہے۔ یہ سرکار دا جملہ بھائی جان میرے پیش نظر ہاں، تو پھر وہ جڑی مالکہ نے میں 17 عطا کیتی ہیں وہ میں جناب دی نظر کرنا چاہنا، اگر تسی مل کے جی میں طبیعت ہوئے اونج صلوات پڑھو۔ اے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے شرافت کی علامت ہے۔ میں مینے نہیں لکھدا، مینے ہور شین قصیدہ ہور شین،
ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے، شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، بسم اللہ۔ بڑا سریلا جا قصیدہ، مینوں طاقت مل گئی۔ جس ملک وچ سیف الملوک سور وچ پڑھیا جائے، اس ملک وچ علی تے علی دے پتراں دا قصیدہ سور وچ کیوں نہیں پڑھیا جا سکدا؟ ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے، شرافت کی علامت تذکرہ شبیر ماحول بن گیا سونا جناب۔ شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے، شرافت۔ ایک صلوات پڑھو۔ رکے سوچتے ہیں داد بالکل نہ دے آئے، دھیان ضرور دے آئے۔ تے جڑا ایک سید ذاکر نو ممبر مجلس وچ بیٹھ کے دھیان نہیں دے سکدا، اس خمس کی دینے ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا۔ بھائی فیض الحسن دی روح موجود ہے، روح موجود ہوندی ہیں۔ علامت تذکرہ شبیر کا ہے، اگلا مصرع جی بھائی جی۔ علامت تذکرہ۔ آؤ بیٹا جی، زندگی ہوئے چنگے باپ دا چنگا بیٹا۔ بھائی غلام علی وہ میرے چھوٹے ہیں، دنیا تو چلے گئے، انہوں دا بیٹا سبتین بہت کمال ہے، دوے بھرا گئے ہوں۔ زندگی ہوئے خوش رہو سلامت رہو، فرت باز فرت آوے تے رہاتا مہندی ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے۔ اے جڑا غلام باس ہے، اے میرا شگرد ہے، اس نے میں ایک مت دے لما، میرا پتر موبائل زیادہ استعمال نہ کریے، ایتھے رکھیے تے بندہ انہ ہو جاندہ ہے، ایتھے رکھیے تے ڈورا ہو جاندہ ہے، ڈورا ہو جائے من کن تو مولا علی حدیث نہیں سنی دی، انہ ہو جائے نبی دے ہاتھ چلی دا ہاتھ نظر نہیں ہوندہ ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے۔ وہ مصرے سننے وہ تیرے چاچو جی نے کیسے لکھے ہے شرافت کی علامت تذکرہ شبیر کا ہے، شرافت بھائی جان کی علامت اگلا مصرع پڑھیے تذکرہ بھائی جان۔ شبیر کا کبریا سے ہے مکمل رابطہ شبیر کا ہے۔ تذکرہ شاباش زندگی ہوئے، تذکرہ شبیر کا، رابطہ شبیر کا، تذکرہ کافی ہے، شبیر کا ردیف ہے، رابطہ کافی ہے، شبیر کا ردیف ہے۔ ذرا غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ غور کر۔ رہب آیا پاک نبی دی عدالت مسجد وچ لگ دی ہے عدالت، ہن تے عدالتاں بھی بدل گئی ہیں، تقاضی بھی بدل گئے، تشریف بھی بدل گئے۔ عدالت ایک پاک نبی دی عدالت جناب آیا، یا رسول اللہ پتر لے دیو، فرمایا اتے لکھی کوئی نہیں، مسجد وچ رسول باہر نکلے تے من نیت رسول کے حامل حسین
پاک حسین فرمایا بندیا میرے نانے دی عدالت وچ روندا کیوں نکلے؟ آکھے پتر منگن، انہاں آکھیا لکھو ہی کوئی نہیں، فرمایا واپس آ میں لکھوا دینا۔ علامہ اقبال کی لکھیا کدی غور کیتا یہ شعر سے علامہ اقبال دیتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ پاک علی نے پاک نبی نال وفا کیتی تے پتراں نوں لہو قلم دا اختیار مل گیا۔ اچھا میں دسو امام حسین نے اللہ کو راب نو کتنے پتر لائے دیتے؟ اوے بدر بول کتنے؟ 7۔ اے 7 پترا لوا کے راب دا میں لکھا کہ میں بھائی سیدہ کے لال سے وہ 7 بیٹے لے گیا، سیدہ کے رابطہ شبیر کا تذکرہ شبیر وہ 7 بیٹے لے گیا، تا حشر راہ بے زمانے کو پتا یہ دیکھا گیا ہے عدالت مصطفیٰ کی فیصلہ قربان جائیے ہے عدالت مصطفیٰ کی، پھر عرض کر دینا کہ میں بھائی سیدہ کے لال سے وہ 7 بیٹے لے گیا، سیدہ کے لال سے وہ 7 بیٹے لے گیا، تا حشر راہ بے زمانے کو پتا یہ دے گیا ہے عدالت مصطفیٰ کی فیصلہ شبیر کا بہت مہربانی یا علی رسول کرام روزمرہ دے معمولات چو بھی نتیجہ کرنا۔ الحمدللہ نمازی بیٹھے ہو اگو مہینہ روزیاں دا بھی ہوندہ، روزے بھی ایسا ہی رکھنے نا، کیونکہ روزے بھی ایمان نالے رکھنے، بے ایمانہ کدی نماز نہیں پڑھی انہیں روزے کی رکھنے۔ اللہ توڑی زندگی کرے تے ہر عمل کرن تو پہلے کر دیں اسی نیت اچکیاں نے قرباتان بولو نا یار قرباتان۔ اچھا اے شاعری بچ اس دی وضاحت نہیں لکھی گئی، اے الحمدللہ توڑے بھائی نو مولا نے توفیق دیتی کہ میں قرباتان اللہ میں چونکہ امالی شیخ صدوق میں ساری پڑھی، وہ دے 8ویں امام تے سوال ہویا قرباتان اللہ، نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، حج کرتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے، ایدے پٹھان والے دن بندہ مار دیتا ہوں اللہ کے قرب کے لیے۔ یہ قرب کیا ہے؟ پہلے یہ تعین کرو کہ اللہ کہاں بیٹھا ہے کہ نماز پڑھ کے قرب میں چلے جاؤں گے۔ معصومین علیہ السلام دے فرامین دی روشنی میں اس دی وضاحت کرنے دی کوشش کیتی ہے قرب خدا ہے کیا، میں شعر وچ لکھن دی کوشش کیتی کہ میں بھائی جو ملا شبیر سے وہ مصطفیٰ تک آ گیا، جو ملا شبیر سے وہ مصطفیٰ تک آ گیا، مصطفیٰ تک پہنچ کر وہ کبریا تک آ گیا، کس قدر ہے خوبصورت راستہ شبیر کا ہے۔ صدقے جاواں بہت مہربانی۔ اب اچھا کمال ہے، شعر سننا فرض جی بیٹا جی، مولا زندگی کرے۔ لا جی 2 شعر اور میں پڑھ دینا۔
فطرس کی نام ہے جی؟ فطرس دی نوکری چنگی سی. کئی بندے دے بھائی جی پتر دی نوکری ہوا بڑی چنگی. فطرس دی کی نوکری سی؟ اے جناب سیدہ دے گھر دا طواف کردا سی. جناب سیدہ دا گھر کیڑا جی؟ اصل عرش. عرش اے جڑا ساندا دے جبریل نو پاک نبی فرمایا جبریل لگیا مقام سدرۃ المنتہا تے جبریل آکھے میرے پر جلدے. پوچھا کیوں؟ کہ جی اگے نور ہے تے حضرت جبریل پلاسٹک دے آن. کی چکر ہے؟ جدو پاک نبی فرمایا جبریل لگیا تے جبریل آکھیا میں نوکر ہاں کہ گھر پردے والا ہے تے پردے والے گھراں وچ نوکر نہیں جاندے. ای فرشتہ سبتین بیٹا فطرس بڑا اعزاز سی دے کول. فرد باس نو بند کر 2 منٹ میں پھر تین سنانا. فطرس کی کردا سی؟ ڈیوٹی دی کی سی؟ نوکری کی سی؟ عرش دا طواف. لو جی بھائی جی طواف کردیاں کردیاں کبر دا شکار ہو گیا. کبر دا تکبر ہے. میں تے عرش دا طواف. اس لفظ کیا مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا. اگلا جملہ میں تواڈے واسطے پڑھن لگا کسے نہیں جوانڈی پڑھیا. فطرس کیا کیا مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا. اللہ فوراً غضبناک ہویا. کیوں؟ اللہ فرمایا میرے علیین بندوں کے ہوتے ہوئے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ جیسا. یہ زمین تے ہن سارے محمد نو اتے ہن تے سارے علی. کمال ہے. میرے سودی پتہ کی پہ دن وہ پہ دن بابا جی تھوڑے لگتے بڑا سونا سن دین. میں کہ ہیں جو سونے تو سونا بندہ ہے منہ نال. اے منہ عام منہ نہیں, اے منہ اس منہ دا صدقہ جس منہ نو اللہ نے اپنا منہ آکھیا نہ رہے. اس آکھیا مم مثلی ہے کوئی میرے جیا. اللہ غضبناک ہویا. اللہ نے دے نال 3 کام کر چھوڑے. ایک تے اللہ ناراض ہو گیا. ناراض ہو کے اللہ نے پر کٹ دیتے. پر کٹن تو بعد اللہ نے نوکری چ بھی کٹ دیتا. عرف عام وچ ایدی ہک خواہش پڑی جاندی ہے کہ فطرس نو پر چاہیے نے. وہ پر تے تاں ملن جی اللہ راضی ہوئے. فطرس نو 3 چیزاں چاہیے نے, اللہ دی رضا بھی, پراں دی شفا بھی تے نوکری دی بحالی بھی. لیا قرآن میرے سر تے رکھے 3 کم فطرس تے امام حسین دے جھولے نے کر دیتے ہیں. جس کا جھولا فرشتوں کے لیے مشکل کشا ہو عجب نہیں کہ اس کا بابا علی کائنات کے لیے مشکل کشا ہو. آہا کیسی بات ہے. تذکرہ شبیر کا, رابطہ شبیر کا, فیصلہ شبیر کا, راستہ شبیر کا. اس فطرت واقعے میں لکھن دی کوشش کی تھی کہ میں بھائی کیا بھلا کوئی لکھے گا اس سخی کی شان میں. کیا بھلا امام حسین کی شان لکھے گا اس سخی کی شان میں. کیا بھلا کوئی لکھے گا اس سخی کی شان میں. مل گئی پرواز فطرس کو اسی شعبان میں جب دیا اس نے خدا کو واسطہ. شبیر کا حیدری ایدے وچ ایک نا ایک مولوی منقلب ہو کے اہل بیت دے بوئے تے آ گیا. او دا سبب کی بنیا اس کو ساڑی نماز شمازت نہیں سامنے. انہوں نے زنجیر دا ماتم ویکھیا تے او دے تے اثر ہویا تے او پھر شیعہ ہو گیا. او دے پیش نظر 2 چیزاں. او دے پنڈ وچ کسے جٹ نو داتری لگی نا, اس بیچارے نے چارے واسطے داتری نہ پی تے داتری دا زخم بدیا تے مر گیا. انہیں وہ بھی ویکھے سی بھی جٹ داتری دی وجہ تو مر گیا ہے. یہ زنجیر پہ مرد نے بھی مر جان گے لیکن کوئی نہ مرے, اگلے دن بھی زنجیر مار رہے سن. یہ 2 نقشے اس مولوی دے سامنے ہیں.
ਉਹਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ, जिस्म भी जख्मी हुआ और खून भी बहने लगा, जिस्म भी सैयद मुस्लिम जख्मी हुआ और खून भी बहने लगा, देख कर मातम हमारा मौलवी कहने लगा, मातमी की जिंदगी है मौजज़ा शबीता आका इरफान मातमी की जिंदगी है मौजज़ा। अखी नाल भी रोंदे ते कंड नाल भी रोंदे ने। पिछे उस बहन की दुआ है जिसनों 9 बिरामा दी लाशां ते किसी मातमी वो अच्छा जो नमाजी हो, नमाजी वो अच्छा जो मातमी हो। हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, घंटे के करीब में पड़ गया। इरफान जो पाया तो अली। उन्हें दा मतलब नहीं मैंने मिंबर मिल गया तो मैं छड्डे ही ना। सैयद होंदे ही जेड़ा मिंबर किसी नूं दे देवे। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। जिहड़ियां मैं गुजारिशात कीतियां अपना अजीज समझ के उसनूं कबूल फरमावे जी। अपनी इसलाह करनी ज़रूरी होगी। बाबा गया होवे ना शहर, घर दा बुजुर्ग, ते शाम नूं आउणा होवे ते ओदी अहलिया अपनी औलाद नूं अदीब भी घर दे हालात बेहतर करो, अब्बा आउण वाला है। तो ये यकदम इमाम ज़माना आ गए कोई हालात बेहतर कीते हुए ना। वाह वाह। हर वेले अलीउन वलीउल्लाह पढ़न वाले नूं जेड़ा मुंतज़र दा मुंतज़र है उन्होंने तैयारी च रहना चाहिए। ये मैं गुजारिश की। अल्लाह तुहाडी ज़िंदगी करे। हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया, हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। अल्लाह माफ़ी देवे। ज़ाकरी बन गई है जंग, जंग नहीं। तबलीगाते आले मुहम्मद दा बेहतरीन जरिया है ज़ाकरी। वाह वाह। खूबसूरत अंदाज विच, खूबसूरत माहौल, अदब व आदाब नूं मलहूज़े खातर रख के, क्योंकि अदब पहला करीना है मुहब्बत के। अगर तुसी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा, तुसी ना भी बोलो, वाह वाह ना भी करो, तो की समझते हो मैं लंगड़ा के गड्डी तक जाना है? पढ़ने वाले नूं ये सोचना चाहिए मैं पढ़िया की, मैं को पाकां दा पैगाम दिता है कि नहीं। वो पैगाम मैं जितना कि मैनू याद आई मैं अपनी ड्यूटी कर दी। अगो वमा अलैना इल्लल बलाग। हक़ इरफान जो पाया तो अली याद आया। क्यों भाई जी ठीक है ना? इरफान जो पाया एक रुबाई में पढ़ता हूँ, याद आया, जरा सुनना। इरफान जो पाया तो अली याद आया। अली की ज़ात ही मुश्किल कुशाए आलम है, अली की ज़ात मुझे कारसाज लगती है। मैं बेनमाज नहीं हूँ नमाजियों सुन लो, मुझे अली की मोहब्बत नमाज लगती है। इरफान जो पाया तो अली याद आया। एक रुबाई, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जो पाया तो एक रुबाई और पढ़ता बेटा मुस्लिम तवज्जो भाईजान, इरफान जो पाया तो गौर करना है। याद आया।
علی کی ذات ہی آچا عقل اول کی وراثت جسے اللہ نے دی، عقل اول کی وراثت جسے اللہ نے دی، وہی اسرار لدنی کے علم کھولے گا۔ او ملا دیکھ سدرا کی حقیقت پہ تو پردے نہ گرا، ورنہ ہر سانس کے پردے سے علی بولے گا۔ حقائر پان جو پایا تو علی یاد آیا، حقائر پان جو پایا تو علی یاد آیا، حقائر پان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا۔ حقائر پان جو پایا اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا ہے، اپنے گھر سے میں چلا اپنے گھر سے، ہون تسی پیچھے رہ گیا، اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا، میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ، کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا، حقائر پان جو پایا تو علی یاد بسم اللہ جس علی دی وجہ تو اللہ نے کعبے نو قبلہ بنایا، مسلمانہ اس دیاں دھیاں نو بڑا مارے ہے۔ بندے دشمنہ دیا پترہ نو اتنا نہیں مرے دے جتنا نبی دی امت نے علی دیاں دھیاں نو مارے ہے۔ فرت بیٹا میرے ایک جانن والے انہاں دے پتر دی موت انگلینڈ چو گئی، او پتر دے دوستن ہوا دے پیسے کوئی نہیں میں گھر بیچنا، میرے پتر دی میت پاکستان لے آؤ۔ انہاں کیا بابا جی دفن کرنا ہے اتھا ہی دفن کرن دے۔ اس رو کیا کیا میرے پتران دے قبرستان اکٹھے ہوئن، تینو پتر پیارے نلی نو دھیاں کوئی نان پیاریاں، اے علی دی کسے دی قبر نہ نانے کولے نہ بابے کولے نہ کربلا بھراما کولے، او جڑی شام اچ ستی پئی گئی او علی دی دھی آئی۔ جڑی آدھی رہی ویر پڑھ نماز بھین ڈے دی کھڑی آئی، بی بی آدھیے بابے دا سجدہ دے میں بابے دا خطبہ شام مجھ پڑھتا، بی بی آدھی ویر تو مردہ ہے تیری جنگ مردہ نال آئی، میں دی علی دیا جنگ بدماشا نال ہے، بی بی آدھی تیرے محال دا نام کربلا ہے میرے محال دا نام شام، میرا اللہ گواہ شام کی پڑھے ہمیں شام شریفہ دی جا نہیں۔ ہاں میری عزیزوں میں 5 دفعہ دا زوارا شام و بازارے جتھے 1400 سال دے بعد بھی آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا، اتھو علی دی دھی راہ منگ دی رہی، بی بی آدھی رہی ہے راہ دیا میری ماں دا جنازہ رات قربان جاواں۔ ایک بات دی شام چ کیسی جگہ یہ بیٹا وہ میں ویکھایا جتھے علی دی دھی نے ایک قدم تے کھلو کے 15 اذاناں سنیاں، کتنی اذاناں؟ 15۔ علماء کرام کو پوچھو 3 راتی تے 3 نہیں، اکبر دی پھپھی آدھی رہی ہے راہ دیا میرے نال اصغر دی ماں، 70 قدم تے کھلو کے بہرا دا سجدہ ویکھن والی بی بی نے اتھے بی بی نے خطبہ پڑھیا،
اتھے بی بی خطبہ پڑھیا مظلوم دیا سانگ تے اکھی بند بی بی آدھیا آنکھ بند نائی کی تھی وہ تڑے قتل دے ویلے میں جرت بھی کھیندی رہیاں تو تیرا دربان آل کٹھائیں یاسین میں بڑھ دے بی بی آدھیا ہونے اکھیاں بادنا ہائے وہ کرویرون ذرا ویکھ میں کچھ دی پئیاں او میں ڈے گن قاتل بازار دے وچ جی میں تڑے گن دی بی بی آدھیا تیرے نو قاتل آئیں میرا پورا بازار اللہ لعنت اللہ وسیع عالم اللہ